أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ابھی چلتے چلتے کسی صاحب نے ایک سوال میرے ہاتھ میں تھما دیا. خود پر جبر کر کے اپنی فطرت کے خلاف عمل کرنا کیسا ہے، خاص طور پر ان حالات میں کہ آپ کے لائف پارٹنر اور آپ کی ذات میں بے پناہ تضاد ہو اور روحانیت کی راہ پر چلنے کی وجہ سے آپ کے معاملات پسندیدگی مختلف نوعیت کی ہو. آئی وش کہ یہ سوال تھوڑا سا اسپیسیفک ہوتا. اپنی فطرت پر، اپنی ذات پر، اپنے میلانات پر، اپنے رجحانات پر جبر کر کے انسان دو صورتوں میں عمل کرتا ہے. نیک آدمی کو اگر کوئی گناہ کرنا پڑ جائے یا ایسا عمل کرنا پڑ جائے جو رب کے یہاں پسندیدہ نہیں، تو بھی اس کی ذات پر بے پناہ جبر ہوگا. یا وائس ورسا کہ اگر میرے جیسے گناہ گار آدمی رب کو یاد کرنے بیٹھے گا تو اپنی ذات پر جبر کر کے، نفس سے لڑ کے، پھر وہ نیکی کے کام کی طرف جائے گا. تو اگر تو ہم اپنے نفس سے لڑتے ہیں، اپنی ذات پر جبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یا ان راہوں پر چلنے کے لیے جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو اس کا بے پناہ اجر ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اجر ہی اس بات کا ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس سے کس طرح لڑتا ہے. اگر ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اپنی ذات سے وہ لڑتا ہے، وہ اس ارادے پر عمل کرنے سے روکتا ہے اپنے آپ کو، تو یہی ایک تگدو جو کر رہا ہے اس کا اجر بے پناہ مل جاتا ہے کہ نفس اس کا اکسا رہا ہے گناہ کرنے پر اور وہ اپنی ذات سے لڑ رہا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہے. تو یہ جو اس کی لڑائی ہے نفس کے خلاف، اسی کا اجر بے پناہ مل جائے گا. تو جب ہم ان راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو رب نے متعین کی ہیں مسلمان کے لیے، تو طبیعت پر جبر کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ثواب. اور اگر ہم اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان راہوں سے آگے نکل جاتے ہیں جو مسلمان کے لیے رب نے متعین کی ہیں، میں اکثر و بیشتر اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کا بدلہ لے لیں، لیکن صرف اسی قدر جس قدر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اسی آیت کا اگلا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس آیت کے اگلے حصے پر عمل کرتا ہے کہ چونکہ میرا رب معاف فرمانے والا ہے، تو اگر میں اس سنت رب پر عمل کروں تو وہ رب کو پسند آ جائے گی بات، میں پسند آ جاؤں گا رب کو. تو اس کے لیے بے تحاشا جبر کرنا پڑے گا اپنی ذات پر. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے لیے متعین کی ہوئی راہ سے بھی آگے چلا جاتا ہے بندہ، تو پھر درویش اور فقیر بنتا ہے
ہمارے کلچر اور ہماری زبان کے مطابق اس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ خلق خدا کا جبر برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. جب کوئی شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے کہ ہر ایک کی جبر زیادتی کے جواب میں صرف برداشت کرتا ہے، چیزوں کو ریئیکٹ نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کو ولایت پہنچا دیتی ہے. اور اگر کسی شخص کا لائف پارٹنر دونوں کی نیچر میں بہت فرق ہو تو سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ مدد کرنے لگا ہے اپنی راہ پر چلانے کے لیے. کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء کرام جن کی ازواج مطہرات حیات تھی، وہ خاصی ڈنڈے والی، جتنے بھی فقیر اور درویش گزرے ہیں ان سب کی بیویاں بہت ہی زبان کی تیز، مزاج کی تیز، ہاتھ کی تیز. میں نے آپ کو ایک بار قصہ سنایا تھا ارسطو کا، کہ ارسطو تو انٹلیکچوئل آدمی تھا، تو کہیں اگر علمی بحث چھڑ گئی تو وہ بھول جاتا تھا کہ اس میں کتنے دن اور کتنی راتیں گزر گئی ہیں اس بحث میں. تو ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات وہ گھر سے غائب ہو جاتا تھا 2 دن. تو ایک بار کوئی ایسا ہی موقع تھا، تو 2 دن کے بعد گھر آیا تو بیگم اس وقت فرش دھو رہی تھی گھر کے. تو انہیں غصہ بہت تھا کہ یہ بغیر بتائے غائب ہو جاتا ہے ارسطو. تو انہوں نے جو دیکھا کہ ارسطو گھر میں داخل ہوا، ان کے ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ گرجنے برسنے لگی دبا کے، اور ارسطو صاحب سامنے سے خاموش کھڑے رہے. تو ان کی خاموشی پر اور غصہ آیا کہ کم از کم جواب تو دے بندہ. تو ان کے پاس جو بالٹی پانی کی بھری ہوئی تھی جس سے فرش دھو رہی تھی، انہوں نے اٹھائی بالٹی اور ان کے سر پہ دے ماری، تو بھیگ گئے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت خاصا استقبال ہوا ہے. تو فرمانے لگے کہ نہیں، بادل جو گرجے تھے ان کا برسنا بھی لازمی تھا. تو یہ جب لائف پارٹنر اس طرح کا ہو تو پھر روحانی ترقی بڑی تیز ہوتی ہے انسان کی، اور بڑے بلند مقام پر جاتا ہے، اس لیے کہ اس جبر کو بڑے صبر سے آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے. شرط اس کی بنیادی یہ ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے جبر کو بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتا چلا جائے. جب اسے سہتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دل پر کچوکے لگتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے. بولتا اس لیے نہیں کہ وہ صبر کے صفت کے خلاف ہے، اس لیے کہ برداشت میں اور صبر میں بڑا ایک ہیئر لائن ڈفرنس ہے، بال برابر فرق ہے. کہ اگر ہم نے کسی کی زیادتی کو برداشت کیا ہائے ہائے کر کے تو وہ برداشت ہو گئی، اور اگر کسی کی زیادتی کو ہم نے برداشت کیا ود اے اسمائلنگ فیس، وہ صبر ہو گیا. برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن صبر کا اجر یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب آدمی اپنے لائف پارٹنر کے جبر کو ہنستے کھیلتے ہوئے برداشت کرتا ہے تو پھر اسے اجر یہ ملتا ہے کہ روحانیت کی ترقی ہوتی، کہ اس کا دل زخمی ہوتا ہے ہر لمحے، اور وہ جو تکلیف ہے دل کے اندر کی
وہ اسے رب کی طرف زیادہ کھینچتی ہے، اس لیے کہ یہ صرف رب کا ذکر ہے جس میں اسے سکون تھوڑا سا ملتا ہے۔ ایک صاحب تھے جو اپنے دوستوں سے ہر روز جب بھی ملتے تھے شکوہ کرتے تھے کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ دوست بھی عادی ہو گئے تھے روز مصیبتیں سن سن کے۔ تو ایک دن دوستوں نے دیکھا کہ وہ صاحب اب لنگڑا کے چل رہے ہیں، تو دوستوں نے پوچھا کہ آج کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ شو کاٹ رہا ہے مجھے، جو میں نے نیا خریدا تھا وہ شو مجھے پینچ کر رہا ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ جب تم نے خریدا تھا تو دیکھ کے لیتے اپنے پورے سائز کا، تو جب ایسی کوتاہیاں کرو گے تو اسی طرح ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، کوتاہی تو نہیں کی میں نے جان بوجھ کے ایک سائز چھوٹا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر جان بوجھ کے غلطی کی تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا وہ غلطی اس لیے کی کہ کہیں اور سے تو مجھے سکھ ملتا نہیں، سارا دن یہ انڈر سائز شو پہنتا ہوں، وہ تنگ کرتا ہے مجھے، رات کو جب میں شو اتارتا ہوں تو اس سے جو سکون ملتا ہے اسی میں خوش ہو لیتا ہوں کہ کہیں تو سکون ہے۔ تو جب انسان کا لائف پارٹنر اس طرح کا ہو تو پھر وہ رب کی طرف دوڑتا ہے انسان، اس لیے کہ سکون وہیں ملتا ہے۔ تو جس درد کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت سے وہ رب کو پکارتا ہے اس کا جواب بڑی جلدی رب سے آتا ہے۔ تو یہ رحمت ہو جاتا ہے اس طرح سے ایسا لائف پارٹنر جو انسان کو جینے نہ دے۔ یہ ایک سوال اگر یہیں تک تھا کہ آپ نے کچھ وظائف بتائے، مثلا جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں جانا، 11:30 AM پر 1100 ٹائمز یا خالق کو پڑھنا، جمعہ و اتوار کے نوافل، روزے رکھنا، حضرت حسن بصری کی عطا کردہ دعا پڑھنا، کیا یہ یہاں حاضر ہونے والے سب لوگوں کے لیے ہے یا کسی مخصوص فرد کے لیے؟ اگر ان میں سے میرے لیے کچھ مناسب ہے تو اس کا ذکر کر دیں۔ آپ جمعے کے روز 12 بجے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کیجیے، چونکہ اس وقت زوال کا ٹائم ہے، تو اس وقت تو نہ آپ نوافل پڑھ سکیں گے، جو صورتیں یاد ہیں ان کی تلاوت کرتے رہیے، کیونکہ زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو تلاوت کر لیجیے۔ جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے، جو آج کل اس وقت لاہور میں 12:16 ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد 2 نفل تحیت المسجد ادا کر دیں، اور پھر آپ یا خالق کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجیے۔ ان کا اگلا سوال ہے کہ مرشد کی طرف متوجہ کیسے رہا جا سکتا ہے اور ذوق و شوق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جو ان کا علم سے تعلق نہیں ہے کوئی۔ ایسے تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنے مرشد صاحب کی طرف متوجہ رہوں، تو میں اکثر و بیشتر لوگوں سے سوال پوچھتا تھا کہ میں بیٹھا فلم دیکھ رہا ہوتا ہوں سنیما ہال میں، تو کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں، دیکھوں میں فلم، متوجہ رہوں اپنے مرشد صاحب کی طرف۔ لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ مذاق کرتے ہوئے تو میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی میں نے مذاق بھی کرنا ہے، گالم گلوچ بھی کرنی ہے، کوئی راستہ تو بتائیے کہ میں مرشد کی طرف متوجہ بھی رہوں۔ میرے خیال میں
یہ باتیں پوچھنے کی ہیں نہیں. اب اس کا کیا جواب میں دے پاؤں گا سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ مرشد کے بارے میں سوچتے رہیے، ان کی اچھی باتوں کو سوچتے رہیے، تو توجہ ادھر کو رہے گی آپ کی. سچ اے کامن سینس کوشچن کہ اس کو کیا، اس کا جواب کیا آدمی دے گا. سوال کیجئے علم سے متعلق، اور جتنے بھی مشکل سوال ہوں یقین کیجئے کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ سوال سن کر بھی مزے لیتا ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے بھی اس کو خود بھی مزہ آتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو صاحبان تشریف لاتے ہیں وہ بڑی شدت سے احتجاج کرتے ہیں اس قسم کے سوالات پر جو آپ کے اگلے سوال ہیں. میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ جب میرے ساتھ احتجاج کرنے لگتے ہیں کہ ان کو میں جسٹیفائی کیسے کروں کہ میں نے ان کا وقت کیوں ضائع کیا ان باتوں پر. تو میری ایک گزارش ہے کہ ایسے سوال نہ پوچھیے، علمی سوالات تک محدود رہیے، اس کا جواب سب انجوائے بھی کریں گے، سب کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. ایک اور سوال ہے، یہ بھی اس کا کوئی یہاں بارہا ذکر ہوا ہے کہ مزارات پر حاضری کے آداب اور نیت کیا ہونی چاہیے. وہاں جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اس کے بانٹنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا لنگر ہے، اسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. اس کا جواب میں بارہا دے چکا کہ بھائی آداب اور نیت سے صاحب مزار کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس پروٹوکول کے تحت وہاں گئے، آپ نے کیا پروٹوکول وہاں آبزرو کیا. وہ لوگ ان چیزوں سے بہت بلند ہیں، ان کے نزدیک یہ پسندیدہ، نہ صرف یہ کہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ شاید اگر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کوئی اس طرح پروٹوکول آبزرو کرے تو ان کی طبیعت میں تقدر پیدا ہوگا، ان کو خوش کرنے کے بجائے شاید ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو یہ ادب آداب جو ہیں ان سے یہ بزرگ بہت بلند ہوتے ہیں، اسی لیے تو اس مقام پر گئے ہیں. اور جہاں تک نیت کی بات ہے، آپ دو نیتوں سے ہی جا سکتے ہیں وہاں. ایک تو حصول فیض کے لیے، کسب فیض کے لیے کہ وہاں سے روحانی فیض حاصل ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ اللہ کے حضور کو دنیاوی دعا کی جائے کہ میری یہ دنیاوی غرض پوری ہو جائے. تو رب تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ اجر عطا فرماتا ہے. جہاں تک لنگر کی بات ہے، اب دیکھیے ہم لوگ روزمرہ کی گفتگو میں الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کے استعمال پر بہت زیادہ محتاط نہیں ہوتے، بلکہ توجہ ہماری اپنے مفہوم پر ہوتی ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کو کھانا ڈال دو. اب اگر الفاظ پکڑ کے بیٹھے تو کھانا تو پھر کسی اور کو ڈالا جاتا ہے، سرو تو نہیں کیا جاتا اسے. تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی ہر 2 منٹ کے بعد کہ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، یا کہ یار اس کے کباب بنا دو. اب آپ لڑیے کہ صاحب میرے کباب آپ کیسے بنا سکتی ہیں. مفہوم پر نظر ہوتی ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا لنگر ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لنگر فلاں بزرگ کے مزار پر جاری ہے، لنگر رب کا ہے اور رب کے نام پر ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو ہم الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے. تو مفہوم اگر پوچھیں گے کسی سے، ایکسپلینیشن مانگیں گے، تو آپ سے یہی کہے گا کہ دینے والا رب ہے، کھلانے والا رب ہے. ہر شخص کے پاس جو رزق ہے وہ رب ہی کا عطا کردہ ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو اگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ اللہ ہی کے نام پر کھلا رہا ہے. مفہوم ہمارا سب کا وہی ہوتا ہے، صرف الفاظ ہیں. الفاظ کی پکڑ پر جائیں گے تو بہت سے، وہ تو پھر زندگی نہیں گزرتی ہے. اگلا سوال بھی ان کا ایسا ہے جس کے یہاں جواب بارہا دیے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کچھ مزارات تو ہر وقت مرجع خلائق رہتے ہیں لیکن کچھ اکثر ویران رہتے ہیں؟ جو مزاج زندگی میں صاحب قبر کا ہوتا ہے اس کے اثرات ان کے مزار پر بھی آپ کو دکھائی دیں گے. بزرگ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے رہیں، مجلسی لوگ ہوتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں. تو جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مزار پر اسی طرح لوگوں کا اژدہام رہتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ جب موڈ ہوا لوگوں میں بیٹھ گئے، جب نہ ہوا اٹھ کر چلے گئے، لوگ رہتے ہیں. تو وہی کیفیات ان کے مزار سے بھی ملیں گی. کچھ لوگ سلیکٹڈ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں میں، عام آدمیوں سے دور رہتے ہیں، جیسے حضرت میاں میر صاحب ہیں. تو ان کے مزار پر بھی گنے چنے سلیکٹڈ لوگ ہی جائیں گے جن کو وہ اجازت دے دیتے ہیں. کچھ لوگ خلق خدا سے دور رہتے ہیں، ان کے مزار پر آپ کو میں ویرانہ تو نہیں کہوں گا لیکن کم لوگ دکھائی دیں گے وہاں. تو ان کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے کہ مزاج انسان کیا ہے. پھر اگلا سوال بھی وہی جس پر ابھی بات ہوئی تھی، پھر وہی آ گیا مسئلہ کہ بڑے شاہ صاحب کے پاس حاضری کے آداب کیا ہوں گے. یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی اور لوگ بہت احتجاج کرتے ہیں، میں کبھی زبان سے کہتا نہیں لیکن احتجاج بہت ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر روحانی کیفیات دوران عبادت و ذکر مفقود ہونے لگیں تو اس انقباض کو کیسے دور کیا جائے اور مرشد کو کیسے مطلع کیا جائے، نیز مرشد سے ہدایت کس طرح لی جانی چاہیے؟ صاحب آپ مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیے، جوتے باہر اتاریے، ان کے حجرے کے اندر داخل ہوں، سلام کریں، وہ وعلیکم السلام کہیں گے تو کہیں گے تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے. بیٹھنے کے بعد ان سے کہیے کہ صاحب مجھے ذکر میں مزہ نہیں آیا، وہ اس کا جواب دے دیں گے. یہ طریقہ ہے. ان کا سوال ایک اور ہے کہ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کیا یہ خیال درست ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں، مگر اس خیال کے ساتھ ہی دل میں اور خیالات بھی آنے لگتے ہیں جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام اور مرشد سے متعلق ہوتی ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اگر یہ غلط ہوتے ہیں تو نماز میں کامل یکسوئی کیسے حاصل کی جائے؟ جو خیالات از خود دل میں آتے ہیں اس پر گرفت نہیں کرتا رب تعالی، اور اس سے نماز میں بھی خلل نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے لیے، نہ اس کے اندر آدمی کو مزہ ڈھونڈنا چاہیے، نہ اس کے اندر کوئی اور چیز ڈھونڈنی چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کے جواب میں مجھے ملا کیا۔ نماز تو صرف رب کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ خیالات جو از خود آتے ہیں ان کو آنے دیجیے، اس کی فکر نہ کیجیے، آپ اس پہ گرفت نہیں ہوتی۔ اس محفل کے بارے میں انہوں نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے وہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ان الفاظ کے بعد میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں ان الفاظ کے لیے۔ اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب کوئی غلط خیال خواہش دل میں آتی ہے تو سیلف اسسمنٹ والی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے، عبادات پھیکی پڑنے لگتی ہیں، اس کیفیت کو دور کیسے کیا جائے؟ بھائی، عبادات کا تعلق نہ گہرے رنگ سے ہے، نہ مزے سے ہے، نہ ذائقے سے ہے، نہ لطف لینے سے ہے۔ عبادات صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہیں، اور وہ رب لائق عبادت ہے، تو ہم صرف اس کی عبادت کرتے چلے جائیں، باقی چیزیں رب پہ چھوڑ دیں۔ اس راہ کے یہ دستور ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، بار بار یہ سوال آتا ہے۔ اس راہ میں جس شخص نے یہ دیکھا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، جو شخص انتظار میں رہا کہ مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اسے ساری عمر کچھ نہیں ملا۔ اور جس شخص نے یہ سوچا کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں کہ وہ اتنا عظیم ہے اور وہ اتنا بڑا محسن ہے، وہ میرا آقا ہے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، تو میں اس کا صرف حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے جواب میں مجھے کیا ملتا ہے یہ میرا کام نہیں، کیونکہ میں اس کے لیے ملنے کے لیے کر ہی نہیں رہا عبادت۔ تو جب انسان یہ سمجھ کے عبادت کرتا ہے تو سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس چیز سے مجھے اور آپ کو سب کو نکل جانا چاہیے کہ عبادت کے جواب میں کیا ملا۔ میں نے بھی کبھی زندگی میں نہ نماز پڑھی، نہ تسبیح کی، نہ کوئی نیک کام کیا، تو اگر کسی دوست نے ڈنڈے ونڈے مار کے ایک دن نماز پڑھا دی تو میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں ولی اللہ کب ہوتا ہوں۔ تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بھائی وہ مجھے مہر کب لگے گی، میں نے ایک نماز پڑھ لی ہے۔ یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کی عبادت کیجئے، یہ مت سوچئے کہ اس سے کچھ ملے گا، کچھ مزہ آئے گا، سب کچھ مل جائے گا، اور اگر کچھ ڈھونڈتے رہے تو پھر ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ ان کے اگلے سوال بھی
یہاں کے بارے میں اچھے خیالات اور اچھے الفاظ ہیں، وہ میں نہیں پڑھوں گا. اس کے لیے آپ کا شکریہ. کس حساب کا سوال ہے، ذرا فروئی ہے. اگر آپ تنہائی میں مجھ سے بات کر لیں، کیونکہ ہم یہاں فروئی معاملات پہ گفتگو نہیں کرتے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ بڑھے نہیں. تو آپ کس وقت اکیلے ملیں گے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیجئے، میں ضرور جواب دے دوں گا آپ کو. ایک سوال ہے کہ انسان اپنے آپ کو غرور سے کیسے بچا سکتا ہے. ہمیں زندگی میں ناکامیاں ملتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم ان ناکامیوں کو اور غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اگر ہم کسی لائق ہوتے، کسی قابل ہوتے یا کچھ ہوتے تو ہمیں یہ ناکامی کیوں ملتی. یہ رب ہے جو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں. دوسروں کی اچھائیوں پر نظر انسان اگر رکھے، دوسرے کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. فقیر جو کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کے گناہ پر یہ صرف یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ فقیر کی نگاہ اپنے خامیوں پر رہتی ہے، تو دوسرے کی اچھائیاں اسے بہت بڑی لگتی ہیں. تو جب ہم دوسرے کو اپنے سے بہتر گردانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا. دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیے، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیے، غرور نہیں آئے گا کبھی. یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مرشد سے دور ہوتا ہے اور ان سے کسی بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، مگر کوئی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتا. بہت آسان سا کام ہے کہ رات کو تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیے. اول تو اسی وقت اس بات کا جواب ذہن میں آ جائے گا، نہیں تو سوتے میں خواب میں جواب مل جائے گا آپ کو. یہ ان کی انگریزی، کیونکہ انہوں نے سوال انگریزی میں لکھا ہے، میں اپنی تعلیم کی کمی کی وجہ سے شاید اسے پڑھ نہیں پا رہا. انہوں نے لکھا کہ ہاؤ ٹو اسٹے ہڈن ان یور اون کمپنی. اب اس کا مطلب میں نہیں سمجھا. نیکسٹ ٹائم اگر اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے لکھ دیں تو میں
آگے لکھا they'll see a change. میں سمجھ نہیں پا رہا. So that how to stay close to the God. یہ میں آپ کی انگریزی کی گرامر کی غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا، لیکن انجانے میں آپ سے گستاخی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی ہم لکھتے ہیں یا اس سے متعلق بات لکھتے وقت ہم ہز ہم اس سے وہ لکھتے ہیں تو اس کو ہم ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں. گاڈ کو لوور کیس میں نہیں لکھا جاتا. گاڈ جب بھی لکھیں گے جی کیپٹل ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے متعلق رب تعالیٰ سے متعلق اگر ہم لکھتے ہیں تو وہ بھی ایچ اس کا کیپٹل ہوگا، اس کو لوور کیس میں نہیں لکھیں گے. یا ہم اگر لکھتے ہیں ہم تو ایچ کیپٹل ہوتا ہے ہمیشہ، بے شک سینٹینس کے درمیان میں آئے آخر میں آئے کہیں بھی ہو وہ کیپٹل ہی سے شروع ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ دی نہیں لگایا جاتا، وہ یکتا ہے، یونیک ہے اور ایک ہے. وہ جب ہم دی گاڈ لکھتے ہیں اور جی لوور کیس میں ہوتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کوئی دیوتا، اور ہمارے مذہب میں یہ شرک ہے کسی کو دیوتا ماننا. میں آپ کی گرامر کی غلطی بالکل نہیں پکڑ رہا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ چونکہ گستاخی ہو رہی ہے آپ سے، میں اس کے لیے آپ کو منع کر رہا ہوں. دی گاڈ جب ہم لکھیں گے تو اس سے مراد ہماری جیسے دنیا کی سب سے بڑی مائتھولوجی گریک مائتھولوجی ہے، اس میں بے تحاشا گاڈ ہیں. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اردو میں اللہ اور یا رب تعالیٰ کو ہم خدا کہتے ہیں، وہ غلط ہے. اس لیے کہ جو آتش پرست ہیں ایران کے، ان کے مذہب میں خدا ایک دیوتا کا نام ہے جو بہت بڑا ہے، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ لفظ خدا فارسی سے ڈیرائیو کر لیا. خدا نہ کہیے، اس کی جگہ رب تعالیٰ یا اللہ یوز کر لیتے ہیں. رب تعالیٰ مجھے یوں اچھا لگتا ہے اس کو رب کہنا، کہ اس سے ایک عجیب احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرا پالنے والا ہے. تو اس سے انسان کو اسٹرینتھ بھی ملتی ہے اور اس سے رب کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. میں تو پریفریبلی اسے رب کہتا ہوں. اللہ اس کا اس میں ذات ہے، لیکن رب جب ہم کہتے ہیں اس کو کہ رب تعالی، تو اس سے ہمارے اندر اپنے بہت چھوٹے ہونے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرینتھ بھی ملتی ہے کہ میرا آقا اتنا طاقتور ہے، میرا آقا آل ٹائم پاورفل ہے. تو جس کا آقا اتنا پاورفل ہو، آل ٹائم پاورفل، تو اس کے غلام کو غم کیا ہے، فکر کاہے کی ہے. تو یہ ایک مسلسل احساس اندر پیدا ہوتا رہتا ہے اس کو ہر مرتبہ رب کہنے سے. انگریزی لکھتے ہوئے بھی اگر ہمارا مضمون مسلمانوں میں سرکولیٹ ہو رہا ہے، ایسی جگہ پبلش ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں سرکولیٹ ہوگا، میگزین یا بک، تو ہم بیتکلفی سے وہاں اللہ لکھ سکتے ہیں، رب تعالیٰ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا میگزین ہے جو انٹرنیشنل لیول پر سرکولیٹ ہوتا ہے
تو اس کے اندر ہم اللہ لکھ کے ود ان بریکٹ گاڈ کر سکتے ہیں. تو دونوں باتیں پہ آ جاتی ہیں اس میں کہ گاڈ جو ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نان مسلمس، انگریزی میں لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم اپنی صورت، اپنی شکل یا اپنا کوئی ایسا فعل جس سے مماثلت پیدا ہوتی ہو غیر مذہب کے ساتھ، وہ نہ کریں. تو ہم ایسے مضامین جو ہم لکھتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں اس کے اندر لفظ گاڈ لکھ کے ود ان بریکٹ، بلکہ اللہ لکھیے ود ان بریکٹ گاڈ کر دیجیے. اور اب ایک چیز جو میرے علم میں آئی مغرب میں ٹریول کرنے سے، کہ وہاں اب لوگ اللہ لفظ سمجھنے لگے ہیں. ایون نان مسلمس وہ بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری کیا ہے، تو ہم وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. میں انصاف سے ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، میں غلطی بالکل آپ کی نہیں پکڑ رہا، میں صرف آپ کو بچایا ہے گستاخی سے. اگر آپ کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار ملاقات ہوگی. السلام علیکم.